بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی ہی آ گئی۔ آنکھ چکولی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کم سن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمک رہے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا ابراہیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا ابراہیم، جب سے مجھے معرفت ہوئی میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی؟ کہنے لگا ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بالکل منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا محبوب نے اپنے ذل میں لے رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح سے اس کی رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بھی چین کر رہا ہے اور شوق ابھار لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا بھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا، اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک یعنی یورپ سے پشتم تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا تو نے بڑی سخت قسم دی ہے مجھے جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ابراہیم تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں عطا فرمائیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن صورت، حسن سیرت اور شیرین کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حق تعالی شانہ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بتائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا۔ اور جب بار جل جلالہ یہ فرمائے گا اور بدترین غلام تو میرے نافرمانوں میں ہے، تو نے دنیا میں بنا مقابلہ کیا میری حکم عدولی کی، تو میرے عہد و پیمان کو بھول گیا تھا یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالی شان ہو اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے۔ اور حق تعالی شان ہو ان فرما برداروں کو بیت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے، اور ان کے چہروں کو رونق و شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا اے ابراہیم، مہجور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم اپنے رفقا سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرا ایسے کہنے پر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا۔ مجھے اس کی ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے نیند کا جھونکا سا آیا، بے ہوشی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا ابراہیم ہوشیار رہو اور سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ اور اس لڑکے کا مجھ کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ آسمان پر گیا یا زمین کے اندر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے۔
چند شعر بھی پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ ہے۔ میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور زیارت بھی کر رہا ہوں، اور جو کچھ دل میں ہے اس کو اور راز کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اچھی کمسنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہیں تھا، اور لوگ اگر ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس کیا اور اس کو ہلایا تو انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ آیا اور اس کو کفن دینے کے لیے کپڑا اور 2 آدمی ساتھ لیے اور وہاں گیا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی لاش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا، مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا تو نہیں۔ میں سمجھا کہ اللہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے تجھے تجہیز و تفکین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا الہی تو مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور تو جو مانگے گئے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارت قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے خواب میں مجھ سے مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے ہی کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کی نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ جل شانہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔